اور کیونکہ میرا علاقہ ہے مجھے پتہ ہے پولیس کیسے کھڑی ہوتی ہے, کدھر کھڑی ہوتی ہے, اس کا اسپاٹ کیا ہے, تو مجھے تھوڑا سا فیل ہو گیا تھا. تو میں نے اپنے گارڈس کو کہا, میں نے کہا یار یہ مجھے کچھ پولیس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور شاید 8 فٹ کا فاصلہ تھا, بس صرف 8 فٹ. اور انہوں نے مجھ پہ فائرنگ شروع کر دی. اس میں ایک بچہ ارسل شہید ہو گیا جو مجھ سے اس وقت گلے ملنے آیا تھا. آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ فارمر لیڈر آف دا اپوزیشن سندھ اسمبلی میں تھے, لیجسلیٹو پروسیس کو بھی جانتے ہیں, بائی پروفیشن ایک وکیل ہیں, اور آج کل ایم ہیں نیشنل اسمبلی میں. تو آج کے ہمارے مہمان آپ سمجھ گئے ہوں گے, خواجہ اظہار الحسن صاحب. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا آج دن بڑا مصروف تھا, لیکن یو ہیو بن ویری کائنڈ کہ آپ تشریف لائے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو, دو کہ پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے, ایک تعارف ہمیں کروا دیں کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا, کس طرح آپ ایجوکیشنل اسٹرگل تھی آپ کی, پھر پروفیشن, پھر پالیٹکس, اور سو آن سو فار. پہلے تو بہت بہت شکریہ, اور خاص طور پہ آپ نے یہ جو اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے, جو پوڈ کاسٹ شروع کیا, یہ میرے خیال بڑا آپ کے جیسے پروفیشنل اور ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی مثبت ہوگا. جی, بچے شکریہ. انسپائر بھی ہوں گے. آپ براہ راست بھی لائے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, مختلف پروفیشنل فیلڈز میں رہے ہیں, لیکن آج کل تو پوڈ کاسٹ یا یوٹیوب چینل تو سنسنی کا نام ہے, بے عزتی کا نام ہے, صحیح فرمایا, دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا نام ہے. تو اس میں کوئی موٹیویشن یا, تو جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یقیناً اس میں ضرور جانا چاہیے اور کچھ سیکھنا بھی چاہیے, اور ظاہر نوجوان نسل کو کچھ سکھانا بھی چاہیے. تو بس میں عام جیسے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ویسے ہی میں بھی اسکول ٹیچر تھے والد صاحب, والدہ ہاؤس وائف ہیں, اور تھرو آؤٹ سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں. اچھا, پیلا اسکول جس کو آپ کہتے ہیں, پیلا اسکول کہتے ہیں. 70 روپے سال کی فیس ہوتی تھی جس کی. اور اس زمانے میں یونیفارم ہمارا براؤن کلر کا قمیض شلوار ہو جایا کرتا تھا, اور ٹوپی پہنی جاتی تھی. ضیاء صاحب کے بعد جو ہے نا یونیفارم چینج ہوئے تھے, تو بالکل اسی طریقے سے تعلیم حاصل کی. میٹرک کیا, انٹر بھی سرکاری کالج سے کیا, پھر اس کے بعد میٹرک کے بعد پھر انٹر کے بعد پرسنٹیج نہیں آئی. سارے دوست, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نوجوانوں میں اس زمانے میں بھی اور آج بھی یا تو انجینئر بن جاؤ یا ڈاکٹر بن جاؤ. تو میرے جتنے کلاس فیلو تھے وہ سب این ڈی چلے گئے. ٹھیک. اور کوئی ایئر فورس پائلٹ کے لیے چلا گیا, کوئی فوج میں چلا گیا, اور میرا کیونکہ گریڈ سی آیا انٹر میں, جبکہ میٹرک میں میری ڈسٹنکٹ پوزیشن تھی, 100 آؤٹ آف 100 میتھس میں تھے, 7th پوزیشن کراچی تھی. تو لیکن کیونکہ گھریلو ذمہ داریاں تھیں تو ساتھ ٹیوشن ویوشن بھی پڑھانی تھی, تو اس وجہ سے پرسنٹیج مار کھا گئی. تو بڑے پریشان ہوا, میں نے کہا کیا کریں بھائی. اور ایسے موقع پہ رشتہ دار جو ہے مشورہ کم دیتے ہیں, مزے زیادہ لیتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اور گھر کا بڑا ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے رشتہ دار تھے, انہوں نے کہا بھائی ایسے کریں, اسے ڈپلوما کرا دیں. سول انجینئر بننے کا شوق تھا, ہمیں ڈپلوما کرا دیا. اب ڈپلوما میں گئے تو ہم نے کہا یار یہ تو ہمارے مزاج کا نہیں ہے, تو بڑا کچھ اور دیکھتے ہیں. میں نے کہا کچھ اور بھی کرنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ میں نے پھر 1 سال بعد بی ایس سی میں ایڈمیشن لیا, میتھس فزکس کیمسٹری میں. ادھر ڈپلوما ختم کیا, ادھر بی ایس سی ختم کیا. بی ایس سی ختم ہونے کے بعد پھر ایک طویل گیپ آ گیا تعلیم میں, کیونکہ ظاہر ہے 92 کا آپریشن, یہ سارا مسئلہ پھر ملک سے جانا پڑا 4-5 سال. وہ تعلیم میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. 2002 میں پاکستان آئے, 10 سال کا گیپ تھا ایجوکیشن میں, لیکن ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ کچھ کرنا ہے.
تو پھر سوچا کیا کریں. تو اس وقت آئی ٹی کا بڑا بوم تھا, تو ہم نے کیا کیا کہ ایم بی آئی ٹی کر لیے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ 9/11 بھی ہو جائے گا. یعنی مشکلیں لکھوا کر آئے, ادھر ایم بی اے ایڈمیشن تو 9/11. اچھا جی آئی ٹی میں, اب آئی ٹی کا ہم نے کہا بڑا اسکوپ ہے, آئی ٹی پڑھتے ہیں بھائی, نوجوان نسل آئی ٹی پڑھ رہی ہے, اچھا عمر بھی ظاہر ہو گئی تھی, ینگ جنریشن سے مقابلہ, کلاس میں نئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں ایم بی اے. تو پھر وہ سونے پہ سہاگا مرے پہ 100 درے. 9/11 ہوا تو برسل آئی ٹی فارغ ہو گئی. پھر پریشانی ہوئی کہ اب کیا کریں, اس پہ تو جاب ملنی ہی نہیں. پھر کہا LLB کر لیتے ہیں. یہ آپ نے اچھا کام کیا. پھر میں کہا پھر LLB کر لیں, پھر LLB ہے. LLB کرنے کے بعد پھر MPA بن گیا, لیکن پھر سوچا کہ ایک ماسٹرز اور کرتے ہیں. پھر یونیورسٹی آف کراچی میں کرمنالوجی میں ایڈمیشن لے. اچھا ماسٹر کرمنالوجی میں. خیر وہ پھر چھوڑ دیا, مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی. تو بس پھر یہ سفر ایجوکیشن کا ہے, اور یہ پھر یہاں تک پھر MPA 3 بار لگاتار مستقل MPA رہے. پھر اسی سیٹ سے جہاں سے میں MPA تھا وہیں سے میں نے. اچھا, تو کبھی اس وقت آپ نے سوچا کہ پولیٹکس میں جائیں گے؟ ابھی تو آپ چونکہ بڑی ڈائیورسیفائی آپ کا ایجوکیشنل پیتھس پہ جو ہے نا بڑا ڈائیورسیفائی ہے, اور آپ لگاتار لگے رہے ان چیلنجز کے باوجود اور کام کرتے رہے. لیکن کیا اس وقت کبھی یہ خیال آیا کہ آپ نے پولیٹکس میں جانا ہے, آپ حصہ بنیں گے اس لیجسلیٹو اسمبلیز کا جہاں پہ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور پالیسی میکنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ جس فیملی سے میں ہوں اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ فیملی میں کوئی بڑا نہیں تھا. اچھا. ظاہر والد صاحب بھی بیمار ہو گئے تھے, اور ان کا بھی ماشاء اللہ ایک اچھے استاد ضرور تھے, لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی فیملی میں, کیونکہ مائیگریشن کے بعد بہت کم فیملیز ادھر تھیں, اور انٹرنیٹ جیسی سہولت بھی نہیں تھی کہ وینیوز پتہ ہوں کہ کیا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے. تو پولیٹکس میں البتہ یہ ضرور ہوا کہ قصبہ علی گڑھ کا ایک واقعہ ہوا تھا. اس زمانے میں کرکٹ کھیل کر آیا تھا, تو میری والدہ وہ اخبار پڑھ رہی تھی اور تھوڑا اداس تھی. میں نے کہا آپ کیوں اداس ہیں؟ تو کہ نہیں مارا گیا ہمارے لوگوں کو. میں کہ ہمارے لوگ کون ہیں؟ تو کہ ہمارے لوگ وہ ہیں جو مائیگریٹ کر کے آئے, مہاجر کہلاتے ہیں. میں نے کہا اچھا. بس یہ بات 9th کلاس کی تھی, آئی گئی ہوگی. لیکن جب میں کالج پہنچا سنٹ پیٹرک, تو وہاں پہ میں نے دیکھا جی ساری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. PSF ہے, GS ہند ہے, نورانی صاحب کے فرزند بھی وہاں پڑھتے تھے, وہ آتے تھے اپنی 1000 cc پہ ریڈ کلر کی, وہ بھی تھے, اور جماعت اسلامی بھی تھی. تو وہاں پر پھر یہ ایک 2-4 لڑکوں نے پھر کہا کہ یار ہم نے ایک APMSO کھولنی ہے. اور اس وقت APMSO کے اسٹکر میں انگلش میں APMSO اور اردو میں مہاجر لکھا ہوتا. I recall that نیوز پیپر. اور میری والدہ کے الفاظ, تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے, اب اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. جب سب اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو میں بھی اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. That was my first jump to the politics. اچھا, میں آپ سے ایک بات تھوڑی سی سخت پوچھوں کہ جو ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے لوگوں کی آبزرویشن, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تشریف لائے, اور آپ کے والد صاحب ایک اسکول ٹیچر تھے, اور آپ انیشلی ایک چھوٹے سے علاقے میں تھے, اور پھر آپ کی ہجرت ایک بڑے علاقے اور پوش اور امیروں کا علاقہ جسے کہیں, اور ایک بڑی آپ کی جو لیونگ ہے وہ بڑی شاہانہ ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ نے بھی ایسی خبریں کبھی سنی تو ہوں گی. جی ہاں بالکل. میں بفر زون میں میری رہائش ہے, وہی میرا پرانا 82 سے ہم وہیں رہتے ہیں. اور بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اسکول ٹیچر میرے والد صاحب تھے. اتنا ان کے وسائل نہیں تھی, نہ انہوں نے اتنا زیادہ وہ پڑھا سکے ہمیں جتنا زیادہ نارمل بچے پڑھتے ہیں, ٹیوشنس پڑھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ضرور ہے کہ ہم اس پولیٹکس میں آئے تھے, یا ہم نے اپنے آپ کے اوپر محنت اس لیے کی تاکہ ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے وہ بہتر ہو, وہ میری لائف ریپیٹ نہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں اسکول ٹیچر کا بیٹا ہوں
تو میں بھی اسکول ٹیچر بھرتی ہوں اور میرے بچے کسی اور جگہ پہ کہیں مانگ تانگ کے گزارا کر رہا ہوں. مطلب میں نے ڈیٹوریشن پہ نہیں جانا تھا, میں نے تو ایوولوشن پہ جانا تھا. بالکل بالکل. تو بالکل میں نے پھر اس کے بعد بزنس اسٹارٹ کیے. 9 بزنس کیے, 9 میں فیل ہوا. اچھا, یہ بھی بڑی کہانی ہے, انٹرسٹنگ. کیونکہ خاندان میں کبھی کوئی کاروباری تھا ہی نہیں. سب جابس پہ, دادا بھی ایجوکیشن سے, وکالت سے, نانا, خاندان میں کسی نے کاروبار نہیں کیا. 9 کاروبار شروع کیے, 9 کے 9 کاروبار میں فیل ہوا. اچھا. لیکن پھر اس کے بعد میں نے جو بزنس کیا ڈیولپمنٹ کا, پراپرٹی ڈیولپمنٹ کا, اس میں کامیاب ہوا. پھر وکالت میں مجھے, کیونکہ قومی صوبائی اسمبلی کی لیجسلیٹو پروسیس سے مجھے بڑا ایکسپوجر ملا. اچھا. کیونکہ لا میکنگ ہوتی تھی اور عدالت میں لا کی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے, دونوں تو سائڈ. عام وکیلوں سے زیادہ آپ کو میرے پاس ایکسپوجر تھا, عام وکیلوں سے زیادہ مجھے نالج تھی. تو بہت جلدی میں نے اس میں بھی اپنے آپ کو فلرش کیا. اور پھر اس کے بعد ظاہر نارتھ آباد میں جہاں ہم رہتے تھے تو وہاں تھوڑا سا 2 مسہیپ ہوئے. ایک مجھ پہ اٹیک ہوا سیویئر, اس میں ایک پولیس والا, ایک بچہ شہید ہوا, 2 زخمی ہوئے. میں بہت ہی بال بچا. پھر اس کے بعد ایک بم بلاسٹ ہوا گلستان جوہر میں, میلاد میں. تو پھر سب گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہاں سے آپ موو کریں. تو اس وقت مجبوری میں نے اپنے بھائی کے گھر پہ شفٹ ہو گیا. وہ ڈیفینس میں ان کا فلیٹ تھا. پھر اس کے بعد میں نے قریبی میں ایک اور فلیٹ, جو کہ گراؤنڈ فلور کا ایک فلیٹ ہے. اچھا. جو کہ DHA کے اندر ہے, اور وہ کوئی بہت بڑا بنگلو, لیکن اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے. میں نے پھر وہ وہاں پر پرچیز کیا. اور تو لوگوں میں یہ ضرور ہے کہ جناب میں ایک دم سے شفٹ ہوا, ایسا نہیں ہے. میں نے بڑی اسٹرگل کی, بڑی اسٹرگل کر کے, بڑی محنت سے پھر میں نے وہاں سفر کیا. اور یہ سفر میں نے کوئی انٹینشنلی نہیں کیا, یہ ایک ایکسیڈنٹل سفر تھا. اپارچونیٹی تھی, مجھے وہاں سے جانا تھا. تو پھر میں نارتھ آباد سے DHA آیا. اور جہاں تک لائف ہے, بالکل اچھی گاڑی ہے. جہاں الٹی ٹنکی کی 70 چلاتے تھے, ٹھیک ہے, آج اگر وہاں پر بڑی گاڑی چلا رہے ہیں تو بالکل اپنی کسی کے حق مارے بغیر, اور اللہ کا شکر ہے آج بھی, اور مزید آگے جانے کا شوق ہے. اور صرف مجھے نہیں جانا, میرے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں سب کو جانا, اور سب کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں, اور لوگ گئے ہیں. صحیح. اچھا, یہ فرمائیے آپ کہ سنا ہے کہ آپ کی وکالت بھی بہت ایک بڑے اچھے وکیل تو آپ ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا اچھا ہینڈسم آپ کا ایک ڈویڈنڈ بھی وہاں سے ہوتا ہے, جو ڈیفینیٹلی آپ کی اس لائف کو کمفرٹ دینے میں کرتا ہے. تو اس پہ اچھا. جی ہاں, وکالت ایک اچھی سورس آف انکم ہے, جہاں میں بہت ساری مجبور بچیوں کے کیسز فری لڑتا ہوں. خاص طور پہ ان کے بچوں کی حوالگی کے مسئلے ہیں, طلاق کے مسئلے ہیں, جائیداد کے مسئلے ہیں. تو وہاں میں کارپوریٹ, وائٹ کالر کرائم اور لینڈ ڈسپیوٹڈ ایشوز کی اچھی فیس بھی لیتا ہوں. اچھا, ہونی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے, جو میرے کلائنٹس ہیں ان کو میں رزلٹ بھی دیتا ہوں. جبکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی صبر آزما ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ بغیر وہ کہتے ہیں کہ فائل کے نیچے پہیے لگائے بغیر تو کسی جگہ بھی کوئی کام نہیں ہوتا. تو ایک اچھا وکیل یقیناً مہنگا بھی ہوتا ہے. ٹرو. اچھا, یہ فرمائیے اسلام آباد میں آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ MN ہیں, کچھ کمیٹیز بھی مجھے پتہ چلا کہ آپ ہیں. جی ہاں, کمیٹیز میں ہوں. منسٹری آف انٹیریئر میں ہوں, IPC میں ہوں, اسپورٹس میرا خاص طور پہ ہے, اور کراچی ہاکی ایسوسیشن کا کراچی میں پریسیڈنٹ ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ میرے پاس وہاں پر جینڈر مینسٹریمنگ کی کمیٹی ہے, جس میں خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک پریولیج کمیٹی ہے, رولز اینڈ پروسیجر کی, اسمبلی کی. ٹھیک ہے. تو جو اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجر ہیں اس میں بھی آپ ہیں. اچھا اظہار صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ یہ چونکہ میرا پوڈ کاسٹ ایک پرپز اس کے ساتھ ہے, کوشش ہے کہ اچھی باتیں کریں, اور کسی کو ہمیں ڈرل تو کرنا نہیں ہے. جتنے گیسٹ آتے ہیں ان سے اچھی میں پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں
کسی کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں، نہ کہ ان کی فیلیئرس کو ہم بیٹھ کے ڈگ آؤٹ کریں. یوتھ جو ہے ہماری پاکستان کی اور بالخصوص بڑے شہروں کی لائک کراچی اور انٹیریئر سندھ کی اگر آپ کہیں، بڑی مایوس ہے. جی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، ڈگریز لے کے رکھی ہوئی ہیں، جابس نہیں ملتی. ٹیکنیکل اگر فرض کریں کہ ان کے پاس اسکلز بھی ہیں تب بھی کوئی پلیسمنٹس کا آسرا نہیں ہوتا. تو آپ یہ فرمائیے کہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسی ایفرٹ کی گئی جس سے اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں سہولت ملے؟ دیکھیں، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں کوشش تو کی ہے، اور ہمیں انٹرنیشنل اس میں ایڈز بھی بہت ملی ہیں. خاص طور پہ صوبائی اسمبلی میں ووکیشنل ٹریننگ کا ایک بہت اچھا منسٹری آغاز ہوا ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد. اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں بھی نیفٹیک اس طرح کے کورسز وغیرہ فری کرائے جاتے ہیں. میں بھی خود اس کی بورڈ پہ بھی رہا ہوں نیفٹیک پہ. جی ہاں. لیکن اصل ایشو ہے ہماری جو یوتھ ہے، جو آج کل ہماری بہت بڑا چنک جو یوتھ کا ہے، اس نے آسانیاں تلاش کرنی شروع کر دی. اس نے اپنے فیلئر کا الزام دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیا. اس نے اپنی سستی کو نظر انداز کر کے معاشرے کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا. آپ والی بات، ایک میرے مہمان نے کچھ دن پہلے یہی باتیں جو آپ نے کہی ہیں، بالکل یہی ورڈ سے ان کے، کہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے. جی ہاں. وہ کہتے ہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے ہمیں اٹھائے اور کہیں لگا دے. ایسے ہی. اور یہ والی باتیں جو آپ نے ساری کہیں، یہ مجھے ایسے لگا 2 منٹ کے لیے جیسے آپ نے ریپلیکیٹ کی ہوں ساری باتیں. تو ایک یہ جنرل کانسنسس تو اس چیز پہ ہے. آج کل کے بچے جو ہیں، جی ہاں، وہ خود کچھ کرنے کے لیے میرے خیال سے ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، مایوس اس وجہ سے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنی مثال ایک بڑی موٹیویشن سے بھرپور ہے، کہ جس طرح آپ نے محنت کی اور جس طرح کے کام کیے، پھر فیلیئرس کے بعد پھر ایک سکسیس، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان، اپنی فیملی کے لیے ایک مثال بھی ہیں اور ایک سکسیسفل انسان کی حیثیت سے بھی ہیں. اچھا، کیا کچھ مصروفیات ہوتی ہیں شام میں؟ آپ کس طرح کی ادر دین یور آفیشیل بزنسز؟ یا بس اس میں ایک چیز اور ضرور میں کہوں گا کہ تھوڑا سا یوتھ کے لیے ضرور دیکھیں، آج جو کچھ آپ اور میں ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے، بے شک. میں آج کی یوتھ سے بس یہی 3 سوال کروں گا کہ تم نے اپنے لیے کیا کیا. تم صبح کب اٹھے، کب تم نے ایکسرسائز کی، کب تم ٹائم پہ کالج گئے، کب تم ٹائم پہ آفس گئے، کب تم ٹائم پہ انسٹیٹیوٹ گئے. تمہاری مارننگ طلوع کی جو طلوع ہوئی صبح کی، اس کے ساتھ ہی تمہاری بھی آغاز ہوا یا نہیں ہوا. کون سی یوتھ ہے 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں اٹھتا، رات 2 بجے سے پہلے کوئی سوتا نہیں، 3 بجے سے پہلے کوئی سوتا نہیں. پھر اسی یوتھ سے سوال ہے کہ تم نے 1 سال میں کتنی کتابیں پڑھی؟ چھوڑیں جی، اخبار پڑھنا تو اب متروک ہی ہو گیا بالکل. تو ایسے لگ رہا ہوتا کہ جیسے اخبار پڑھنا کوئی بری بات ہوئی، ورنہ آپ کی صبح اور ہماری صبح تو اخبار سے ہوتی تھی اور مزہ نہیں آتا تھا. جب تک اخبار پسند نہیں کرتے تھے، جب تک اخبار نہ پڑھیں، جب تک مین ہیڈ لائنز نہ بچ جائیں، سٹی نیوز نہ مل جائے. آج بھی ٹیکنالوجی آ گئی، تو میں نے تو ای میل پہ ورڈز جو ہے نا وہ رکھے میں، کراچی، پاکستان، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وہ ای میل ڈریگ کر کے پوری دنیا کی خبریں مجھے دے دیتی. تو مجھے سارے اخبار نہیں پڑھنے ہوتے، بس ای میل دیکھنی ہوتی. کم از کم انفارمیشن تو مل جاتی ہے آپ کی انٹرسٹ والی. یہ یوتھ ہماری کتنی ہے جس نے یوتھ ہماری ایک کتاب پڑھی؟ کتاب نہیں پڑھتے، تب مطالعہ کوئی ایک مطالعہ کیا ہو جس سے. اب تیسری سب سے بڑا، ماں باپ کا کتنا احترام کیا، اپنی ماں کی کتنی دعائیں لی ہوں، باپ کا کتنا کہنا مانو. یہ 3 چیزیں یوتھ میں ہے نہیں. اب آپ کہیں مجھے کامیابی چاہیے، تو بھائی نہ دعا ہے نہ دوا ہے، تو تمہیں کامیابی کہاں سے ملے؟ اچھا سر، یہ ایک اور میرے پاس تھا کہ رول آف پولیٹیشینز بیانڈ پولیٹکس، یوتھ کے امپاورمنٹ کے حوالے سے، یوتھ کی ڈیسیجن میکنگ، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے. 2 طرح کے لوگ یوتھ ہیں، آپ نے خود بھی فرمایا. ایک تو وہ جو کچھ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ بچے جو کچھ کر گئے اور اس ملک کے لیے کرنے سے، اس ملک کے لیے کچھ کر گزرنے سے وہ باہر نکل جاتے ہیں. ہاؤ ٹو اسٹاپ دیم؟
دیکھیں یہ بڑا ہے پرابلم, یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ اتنے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم برین ڈرین نہیں روک پا رہے, اور وی آر واکنگ ان اے ویری تھن روپ کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں, کیونکہ اس کا جو میں نے روٹ کاز نکالا وہی ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم. یہ جو ہمارے 4-5 طبقاتی تعلیمی نظام ہیں کہ مختلف بورڈز ہیں, پھر سرکاری ہے, پھر پرائیویٹ ہے, پھر کیمبرج ہے. صرف اور صرف اگر آپ کیمبرج ہی کو دیکھ لیں, او لیولز فرسٹ اٹیمپٹ اگر آپ دیکھ لیں تو 13 بلین پاکستانی پر ایئر پاکستان سے باہر فیس جاتی ہے, 30 ارب روپے, اور ہمیں ملک کے لیے $1 ارب کا قرضہ چاہیے جو 10 سال میں ہم باہر بھیج دیتے ہیں. ہر سال 30 ارب پورے پاکستان کا. میں اسٹوڈنٹ, میرے پاس اسٹیٹسٹک ہے یہ او لیول. تو جو ماں باپ 30 ارب روپے باہر بھیج رہے ہیں سالانہ, وہ بچہ یہاں کیوں رکے گا؟ صحیح کہا. وہ بچہ یہاں کیا کرے گا؟ اس کی اپارچونیٹی نہیں ہے, اس کی ڈسکرمنیشن ہے, اس کے انٹرویوز میں فیل ہونا ہے, سرکاری نوکری ملنی نہیں, پرائیویٹ میں سیلری نہیں, بزنس اپارچونیٹی نہیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں اپارچونیٹی نہیں, فیوریٹزم, کیا کریں پھر. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ باہر جاتا ہے. میں تھا پوسٹڈ کچھ عرصہ 4 سال کے قریب منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز میں. آئی واز ہیڈنگ این آرگنائزیشن کالڈ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن. تو وہاں پہ بھی یہی کام تھا, لوگوں کو باہر بھیجنا گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے. لیبر کو تو بھیجنے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ ہمیں ایک اس میں یہ تھا کہ ان کے لیے اپرچونیٹیز یہاں نہیں ہیں, غریب غربا علاقوں سے آتے ہیں, کھانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے, تو باہر جب جاتے ہیں تو ایک تو امپلائمنٹ مل جاتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ریمیٹنسز پاکستان کو ایک بڑا بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک اسپیشلائزڈ جو کیٹیگری تھی, کیونکہ ہمارے پاس سب جاتے تھے, اسکیل, سیمی اسکیل, ہائیلی اسکیلڈ, وہ ڈاکٹرز کی تھی. اور ڈاکٹرز جو ہے بہت ایک بڑی تعداد میں ہم بھیجتے تھے پاکستان سے, وہ جاتے تھے سعودی عرب. اس کے علاوہ نرسنگ سٹاف بھی جاتا تھا. تو میں اس وقت بھی سوچتا تھا کہ ایک بڑی تعداد میں ہر سال اگر آپ صرف ایک ہم اپنے کلائنٹ کو دیکھیں سعودی ہیلتھ منسٹری کو, تو ہم کم از کم 1000 سے 1500 ڈاکٹرز بھیجتے تھے ہر ٹیئر میں, اسپیشلائز بھی, سیمی اسپیشلائز بھی, اور کنسلٹنٹس بھی. اچھا وہ کنسلٹنٹ اس زمانے میں مجھے یاد ہے, یہ 2015 کی بات ہے. 2015 میں جب وہ آخری مرتبہ میں وہ ڈسپیچ ہم کرا رہے تھے, ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, سعودی ہیلتھ منسٹر آئے تھے اور ہم سب بیٹھے ہوتے اس میں. تو اس نے بتایا مجھے کہ آپ کا جو یہاں سے کنسلٹنٹ ہم ہائر کرتے ہیں, ہم اس کو 30,000 ریالز دیتے ہیں اس وقت 2015 میں, اور اس کی لیونگ کاسٹ ساری تقریباً فری ہوتی ہے, اس کا ٹریول یہ وہ, تو جو کچھ دیتے ہیں وہ بچتا ہے, اس کو خرچ نہیں ہوتا. تو میں پھر آپ کی بات کو اگر اسی سے کنٹینیو کروں تو ہم دیکھیں کہ اگر کوالیفائڈ ہیں اور یہاں ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو وہ باہر نہ جائیں تو کیا کریں, کیونکہ اتنا پاکستان کے اندر کوئی 5-5.5 لاکھ کے قریب ڈاکٹرز رجسٹرڈ ہیں PMDC کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں ایکولی کچھ ایسی ہی تعداد ہوگی جو بس MBBS کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. جی بالکل ایسے. تو جبکہ ہمارے یہاں ابھی بہت ڈیفیسٹ ہے ڈاکٹرز کو, اگر آپ پیشنٹ ریشو سے دیکھیں بہت کم ہے, لیکن پھر بھی جا رہے ہیں. اور گورنمنٹ, بہت سارے ایسے ڈاکٹرز جو گورنمنٹ میں جابس کرنے کے باوجود اپنے ڈپارٹمنٹ پروونشل گورنمنٹ سے وہ NOCs لے کے جاتے ہیں. تو اس میں میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی کنسلٹیٹیو پروسیس شروع کیا جائے سارے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ, ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, کوئی ایسا کریں کہ جو آپ کے کام کے لوگ ہیں ان کو ریٹین کرنے میں اگر کوئی فارمولا, کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے تو روکیں اسپیشلائز کیڈر کے لوگوں کو باہر جانے سے. بہرحال وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے, اب بھی جا رہے ہیں. مڈل ایسٹ گلف میں اگر کہیں جاتے ہیں تو صرف سعودی اور قطر ہے اور مسقط ہے, یہ جگہیں ہیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپرچونیٹیز نہیں وہ کریٹ کر سکے ان اپنے ینگ ڈاکٹرز, ان سینئر ڈاکٹرز کے لیے جو اس ملک کے لیے کوئی ایک یوزفل ایسٹ ہیں اور رہیں گے, جس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا اظہار بھائی, یہ فرمائیے کہ کوئی زندگی کا ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو ہم یہ کہیں کہ لائف چینجنگ تھا آپ کے لیے, کوئی ایسی چیز, کوئی بچپن کی کہانی, کوئی
کوئی ایسی شرارت سمجھ لیں کہیں، کیا ایسی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو لگا کہ یار بس اب چینج ہونا ہے؟ شرارت تو خیر کوئی اتنی حالات نے وقت ہی نہیں دیا، شرارت وقت نہیں دیا. جی ہاں جی ہاں. گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے بچپن سے ہی بڑے تھے ہاں بچپن تو سے. شرارت ہمارے کھاتے میں کبھی نہیں رہی، ہاں. وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس رہی. بس یہی رہا کہ جو ایک واقعہ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ 2016 میں مجھ پر ایک اٹیک ہوا تھا. عید کی نماز میں پڑھ رہا تھا، بچے ساتھ تھے میرے، تو ایک کوئی آرگنائزیشن تھی، ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اس نے مجھ پہ اٹیک کیا تھا. اور میں جب نماز پڑھ کے آیا تو میں نے 2 مشکوک لوگوں کو دیکھا جو پولیس کی وردی میں کھڑے ہوئے تھے. اور کیونکہ میرا علاقہ ہے، مجھے پتہ ہے پولیس کیسے کھڑی ہوتی ہے، کدھر کھڑی ہوتی ہے، اس کا اسپاٹ کیا ہے، تو مجھے تھوڑا سا فیل ہو گیا تھا. تو میں نے اپنے گارڈز کو کہا، میں نے کہا یار یہ مجھے کچھ پولیس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور شاید 8 فٹ کا فاصلہ تھا، بس صرف 8 فٹ. اور انہوں نے مجھ پہ فائرنگ شروع کر دی. لکیلی ایک میت بس برابر میں تھی، میں اس کے پیچھے دوڑ کے بھاگا. اس میں ایک بچہ ارسل شہید ہو گیا جو مجھ سے اس وقت گلے ملنے آیا تھا، اور اس کے باپ لے کر آئے تھے کیونکہ اس کی پیدائش میرے بیٹے کی پیدائش ایک ساتھ کی تھی. تو وہ لے کر آیا ملانے کے لیے مجھے کہ انکل سے ملوں. اور میں نے کہا بہت بڑا ہو گیا ماشاء اللہ یہ وہ. بس وہ مجھ سے مل کے میرے آگے چلا گیا. پھر ایک پولیس والا اس میں شہید ہے. بس وہاں میں نے مجھے بالکل یہ سمجھ میں آیا کہ بس موت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. اور بہت ساری چیزیں پھر میں نے اس واقعے کے بعد اپنے اندر سے چینج کی. بہت لوگوں کو میں نے معاف کیا، بہت لوگوں کے ساتھ میرے معاملات تھے، میں نے انہیں درگزر کیا. اور میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے. تو اس کے بعد میں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جو شاید پہلے میری نجات کا ذریعہ بنے. نجات کا ذریعہ. بہت سارے ایسے معاملات چھوڑے میں نے جو شاید خواب غفلت میں میں جسے بس کرے چلا جا رہا تھا. پھر بس تھوڑا سا بتانے کی بات نہیں ہوتی ہے، لوگ تو ٹوپیاں اور تسبیح لے کے دنیا کو دکھاتے ہیں، لیکن کچھ ہم نے بھی اللہ میاں سے اپنا رابطہ استوار کیا. آپ کو کامیاب رکھے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے جیسے دوستوں کو، ہمارے اور سب کو اس طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے، آپ کو لمبی زندگی دے تاکہ آپ اس سسٹم، اس معاشرے اور ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. آخری بات صرف یہ پوچھوں گا کہ وہ جاتے جاتے کوئی یوتھ کے لیے کچھ 2 لائنیں ہمیں بتا کے جائیں کہ کیا کریں. کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جب یہ ہم پوڈ کاسٹ اپلوڈ کریں گے تو آپ کی کہانیاں ہی اتنی موٹیویشنل ہیں کہ ایک لیسن تو ان کو مل جائے گا. لیکن ٹو سم اپ دیز تھنگز ان ٹو فیو ورڈس، واٹ وڈ یو لائک؟ میں بس دیکھیں، یہ تو نصیحتیں تو اپنی جگہ ہیں، یہ نصیحتیں نہیں ہیں. یہ یوتھ کو میں نے جیسے کہا کہ اپنے پہ محنت کریں، اپنے پہ انویسٹمنٹ کریں. کمپیوٹرز کی مثال سب کو پتہ ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ ایک پرانا سینگ ہے. جو آپ فیڈ کریں گے وہی باہر آ جائے گا. اپنے پہ انویسٹ کریں. یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس کے لیے کام کیوں کریں، اس کے لیے کام کریں. آپ کو 5,000 کی بھی نوکری ملی ہے نا، کر جائیں، وہ آپ نے اپنے لیے کرنی ہے. میں نے 150 روپے کی ٹیوشن پڑھائی ہے 2 کلاس کے بچے کو، لیکن میں نے اپنے میں محنت کی ہے. مجھے ٹائم پہ جانا تھا، ٹائم پہ آنا تھا، اور 150 روپے پڑھاتے پڑھاتے میں 1,500 روپے گھنٹے پہ آیا ہوں. تو یہ فارغ نہ بیٹھیں. یہ مت سوچیں کہ یار اب تو جاب ہی نہیں مل رہی ہے. میں نے 366 سی ویز ڈالے تھے. اچھا. جب پاکستان، اور میری ایک جاب لگی تھی 12,500 روپے کی. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ ہے 2003 جون کی. ٹھیک ہے نا. آج بھی میرے جو باسز ہیں وہ آج میرے دوست ہیں. تو جاب ہی نہیں مل رہی تھی مجھے، جاب ہی نہیں مل رہی تھی. تو ایک وقت یہ آ گیا تھا، میں نے سوچا یار دوبارہ پڑھانا شروع کرتے ہیں اسکول میں. تو کشمیر روڈ پہ ایک اسکول میں مجھے 9,500 روپے کی ٹیچنگ کی آفر آ گئی تھی. یعنی کہ میرے ماسٹرز کرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے وہ 12,500 روپے کی جاب کر لی تھی. تو میں یہی آج کل کے نوجوانوں کو کہتا ہوں، آپ اگر آپ فارغ رہیں گے نا
آپ تباہ کر دیں گے اپنے آپ کو. آپ فارغ نہیں رہیں, آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور اپنے اوپر میں انویسٹمنٹ کریں. بچے اپنے پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ انویسٹمنٹ ان کے کام آئے گی. ماں باپ کے پاس اب ٹائم نہیں ہے, بوڑھے ہو گئے, انہیں معاف کر دیں, چھوڑ دیں. وہ اب آپ پہ کتنا انویسٹ کریں گے 18 سال کے بعد, اب آپ نے اپنے پہ انویسٹ کرنا ہے. تو میں یوتھ کو بس یہ کہتا ہوں, انویسٹ ان یور سیلف, دین یو ول گین. And how far you think that these kind of channels or podcasts can really help young people and youth of Karachi or Pakistan in guiding them? فرینکلی اسپیکنگ, جب آپ اپنا اسٹیٹسٹک نکالیں گے تو آپ کا جو 90% یا 100% ویور میں سے موسٹلی تو فیمیل ہوں گی. بچیاں دیکھیں گی, بچیوں کو بہت شوق ہے سیکھنے کا, ایجوکیشن سائڈ, اور اس کے آدھے ہوں گے میل, اور تعداد ہوگی ان کی عمر ہوگی 20 سے 35 سال کے درمیان, یہ دونوں کی. لیکن جو ڈیوریشن آف واچ ہوگا وہ بچیوں کا زیادہ ہوگا اور لڑکوں کا 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. ان کا تھریشولڈ سے زیادہ نہیں ہے. لیکن میں پھر ان سے کہوں گا اس طرح کے شوز دیکھیں. پورے پروگرام میں اگر 2 جملے سیکھنے سے مل جائیں آپ سے, مجھ سے, بڑی سکسیس, تو یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے صحیح کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور کوشش ہوگی اگر کبھی آپ کے پاس وقت ملا تو ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں. اور یہ بلکہ آپ کی بھی خدمات سے ہم فائدہ حاصل کریں. میں حاضر ہوں, ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں, اس ملک کے لیے, ان اداروں کے لیے, لوگوں کے لیے, جہاں کچھ کر سکے ڈیفینیٹلی کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.